تو انہوں نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ کوئی وقت ہے ایسی باتیں کرنے کا خوشخبریوں کا، مگر ان کو پتہ نہیں کہ یہی تو وقت ہوا کرتا ہے، مذہب کی دنیا میں تو یہی وقت ہوا کرتا ہے، باہر کی دنیا کا مجھے علم نہیں۔ جب رات خوب بھیگ جاتی ہے اور ٹھہر جاتی ہے، جب وقت رینگنا بھی بند کر دیتا ہے، یوں لگتا ہے کہ اب مصائب کبھی ختم نہیں ہوں، اس وقت خدا کی رحمتیں جلوہ دکھاتی ہیں اور بڑی قوت کے ساتھ دلوں پر الہام کرتی ہیں کہ تمہاری فتح کی صبح طلوع ہونے والی ہے، اس سے مایوس نہیں ہو۔ اس لیے یہی تو وقت ہے، ورنہ تو ہم دنیا کے بندے ہوں گے، پھر ہم میں اور خدا کے بندوں میں فرق کیا رہے؟ میں نے کہا تم دنیا کی علامتیں پڑھتے رہو اور فیصلے دیتے رہو، میں تو وہی کہوں گا جو خدا مجھے کہتا ہے۔ اللہ کی حکمت بالغہ زیادہ جانتی ہے کہ وہ وقت کب آئے گا، مگر خوشخبریوں کا وقت بہرحال آ چکا ہے، ورنہ وہ کبھی خوشخبریاں نہیں۔ ان کے پورا ہونے کے دن کب ہوں گے یہ میں نہیں جانتا، لیکن یہ میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ خوشخبریاں دینے کا وقت آ چکا ہے۔ یہ وقت ہے کہ قوم کو لازماً بتانا پڑے گا کہ خدا تمہارے ساتھ ہے اور خدا تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے۔ اس لیے اسی خدا نے جس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا فَعَارِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ، اسی خدا کے کلام میں آپ سے عرض کرتا ہوں اور آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ان لوگوں سے اعراض کریں اور انتظار کرتے رہیں۔ یہ تقدیر تو بہرحال کوئی ٹال نہیں سکتا کہ آپ نے لازماً فتح یاب ہونا ہے، کوئی دنیا کی طاقت اس تقدیر کو ٹال نہیں سکتی، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دشمنوں نے لازماً ذلیل و رسوا ہونا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تیرا بھی کچھ دین ہے بدل دے جو میں کہتا ہوں، کہ عزت مجھ کو اور تجھ کو ملامت آنے والی ہے۔ اس لیے یہ باتیں کہنے کا تو ابھی وقت ہے، مگر جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ امیدیں بن جائیں اور لوگ جلدی سمجھنے لگ جائیں اور کچھ تاخیر ہو جائے اور پھر دلوں کو ٹھوکر لگے اور پھر آپ کو بھی صدمہ پہنچے کہ وہ ہو یہ کیا ہو گیا، بعض لوگوں نے اس بات کا بھی اظہار کیا ہے۔ یعنی مجھے سمجھاتے ہیں کہ تمہیں ٹھوکر نہ لگ جائے، صدمہ نہ پہنچ جائے، ان کو علم نہیں ہے کہ میں تو اس مٹی کا بنا ہی نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اللہ سے میرا عاجزی اور انکسار کا جہاں تک تعلق ہے، خدا سے ناراضگی اور مایوسی کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جہاں تک امنگوں کا تعلق ہے، اپنے رب کی رحمت سے امیدوں کا تعلق ہے، اپنے استحقاق کے نتیجے میں نہیں، میں اس لیے کہ وہ رحمان اور رحیم ہے۔ میری امیدوں کی انتہائی کوئی نہیں ہے، امنگوں کا کوئی آخری کنارہ نہیں ہے، لیکن جہاں تک رضا اور تسلیم کا تعلق ہے، میرا سر تو اس کی پاؤں کی خاک سے اٹھ ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اس سے کس طرح کا صدمہ ہو سکتا ہے، اس سے کیسے انسان ٹھوکر کھا سکتا ہے۔ حضرت مسلم موعود نے جو بات کہی تھی وہی بات آج بھی سچی ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ میرے دل کو چٹکیوں میں مل مل کر یوں فرماتے ہیں، عاشق بھی کبھی معشوق کا شکوہ اپنی زبان پر لاتے ہیں۔ میں ان کے پاؤں چھوتا اور دامن چوم کے کہتا دل آپ کا ہے، جان آپ کی، پھر آپ یہ کیا فرماتے ہیں؟ میرے خدا اگر ساری زندگی مجھے بیابانوں میں سفر کرتے بسر ہو جائے اور ایک لمحہ بھی چین نہ رہے، تب بھی خدا کی قسم میں تیری رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوں گا، اور یہ جماعت تیری رحمت سے انشاءاللہ کبھی مایوس نہیں ہوگی۔ تو خوشخبریاں دے رہا ہے، ہم ایمان لاتے چلے جا رہے ہیں۔ تو کہتا ہے تمہاری فتح کے دن آ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں آمنا و صدقنا، وہ ضرور آئیں گے اور کوئی نہیں جو ان کو ٹال سکتا ہے۔ مگر جہاں تک انتظار کا تعلق ہے، تو نے جتنا انتظار کروانا ہے کروا، اور دیکھے گا اے خدا تو ہی ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے گا کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس انتظار میں کبھی کوئی شکوے کا کلمہ زبان پر نہیں لائے۔ یہ تو ہے تسلیم و رضا کی کیفیت۔ اور جہاں تک امنگوں اور امیدوں کا تعلق ہے، ان میں ایسی سربلندی خدا نے بخشی ہے کہ کوئی دنیا کی طاقت ان کا سر جھکا ہی نہیں سکتی، ناممکن۔ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ ہر روز میں خدا کی فتح کو قریب آتے دیکھ رہا ہوں، ان علامتوں کی وجہ سے نہیں جو برعکس نتیجے ظاہر کر رہے ہیں، بلکہ ان مبشرات کے نتیجے میں، ان کشوف کے نتیجے میں
تمام دنیا پر جو ترشح ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبریوں کا، ان کے نتیجے میں۔ اس لیے میں امید یہ رکھتا ہوں خدا سے کہ ہم لوگ زندہ رہیں گے جب خدا تعالیٰ کی طرف سے عظیم الشان معجزات کو رونما ہوتے دیکھیں گے، اور احمدیت کے دشمنوں کو خائب و خاسر اور ناکام اور یقیناً نامراد ہوتے دیکھیں۔ لیکن اگر اس کی تقدیر نے کچھ اور فیصلہ فرمایا ہے، اگر لمبی آزمائش کے دن ہیں اور بہت بڑی بڑی فتوحات نے بعد میں آنا ہے، تو ہم تو کم فہم لوگ ہیں، ہم تو اس کی تقدیر کے اندرونی معاملات کو سمجھ نہیں سکتے۔ اتنا یقین ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہم نے ہاتھ دیا ہے وہ کبھی ہمیں نامراد اور ناکام نہیں چھوڑے گا۔ وہ ایک یقینی ہاتھ ہے جو کبھی بھی اس کو جو امید کے ساتھ اور محبت اور یقین کے ساتھ تھامتا ہے اسے کبھی بھی رسوا اور نامراد نہیں کیا جاتا۔ وہ کسی بے وفا کا ہاتھ نہیں ہے، وہ ایک قادر و توانا سب وفاداروں سے بڑھ کر وفادار کرنے والے کا ہاتھ ہے۔ اس لیے اس ہاتھ کو تھامے رہیں، اپنی عبودیت کے مقام کو سمجھتے رہیں، اور اس خدا کی عظمت کو دیکھیں تو اپنی امیدوں کو بلند کریں، اور اپنی عبودیت کی طرف نگاہ کریں تو زمین میں بک جائیں اور خاک بن جائیں اس کے پاؤں کی، اور وہم و گمان بھی نہ کریں کہ آپ بھی کسی رنگ میں وہ شکوے کا حق رکھتے ہیں۔